बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। हम सैयद साहब ने जो तर्जमानी की है कुरान की उसका तज़किरा कर रहे हैं, उसका ज़िक्र कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज़ों की जो महासन सलात की जामे हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फर्मा बरदार बंदे खड़े होते हैं। बदअमली की हालत हो तो खा पैदल हो खा सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमल मैसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उनको नान और नफ़क़ा दिया जाए और वह घर से ना निकाले जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें, इसकी कोई ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुख़्सत किया जाए, ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे, काम करोगे। तुमने उन लोगों के हाल पर भी गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़ कर निकले थे और हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान ने बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और तुम ना लड़ो। वो कहने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम राय खुदा में ना लड़ें, मगर जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ फेर गए, और अल्लाह इनमें से एक एक ज़ालिम को खूब जानता है। उनके नबी ने इनसे कहा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया
اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی قابلیتیں فراوانی سے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان موجود ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جن کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے، صرف وہ ہے جو اسے پیاس نہ بجائے۔ ہاں ایک آدھا چلو پی لے، کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، باہرہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مأمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جسے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ ترجمہ نہیں کرنے کا بنیادی مقصد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار کہ خاص طور پر وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ آج کل موبائل کی سہولت موجود ہے۔ پہلے مرحلے کے طور پر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ نہیں ہم کریں گے پورے قرآن کی۔
اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم اس قرآن کی تفسیر کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور مزید تشریح جو ہے اگر جو درکار ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے مرحلے کے اندر ہم صرف اور صرف اس کی ترجمانی جو مولانا سید ابو اعلیٰ صاحب نے کی ہے وہی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ میرے چینل کو محمد طیب اطہر یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ترجمانی سے استفادہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔